نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ معزز سامعین کرام، لیگل ایکسٹریمسٹ جن میں سے اکثر یہود و ہنود کے پے رول پر ہوتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے اسے ایک باقاعدہ آرٹ اور فن کی صورت دے دی، بڑے بڑے اینکرز بن گئے۔ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے کچھ طبقے ایسے رہے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں مایوسی پھیلاتے رہے ہیں۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں بتلاتا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کے کیا دلائل ہوتے ہیں۔ یعنی ہر دور کے لوگوں کے دلائل ایک جیسے ہی رہے۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جب خندق کے موقع پر کفار کا ایک بہت بڑا لشکر اس نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ایک قسم کی سارے عالم کفر کی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ کے یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی۔ جو اہل ایمان تھے ان کے تو ایمان اس صورتحال میں بھی مضبوط تھے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو مایوسی پھیلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، کہ منافقین اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا وہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں، الیاذ باللہ۔ یعنی ایک ان کا بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہر دور کے مایوسی پھیلانے والوں کا یہ حربہ رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنین سے وعدے کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے وعدے کیے ہیں، ان کو جھوٹ ثابت کیا جائے۔ تو ہمارے بہت سارے سادہ لوگ اور نیک لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آ کر مایوسی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسی صورتحال نہ آ جائے جس طرح کہ ایک تبلیغی جماعت کے واعظ جب بھی لوگ آتے تو وہ یہی بیان کرتے کہ قبر میں اتنا بڑا کیڑا ہوگا، اس کے اتنے سر ہوں گے، ہر سر میں اتنے منہ ہوں گے، اتنی زبانیں ہوں گی۔ تو اکتا کر ایک دن ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ پہلے تھوڑی پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بچے کہا نہیں مانتے ہیں، کاروبار چلتے نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں ہم سکون لینے کے لیے آتے ہیں، آپ یہاں پر نئی ٹینشن ڈال دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسی کیفیت نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، لوگوں کو بگاؤ نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے متعلق تو قرآن مجید نے منافقین کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اس گمبھیر صورتحال میں، جبکہ مسلمان ہر طرف سے پسپا ہو رہے ہیں، سیرت میں ان کے لیے کیا امید کی کرن اور بشارتیں ہیں، اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مسند احمد میں روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ روئے زمین کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دیں، چاہے یہ کسی عزت والے کی عزت کے ساتھ ہو،
یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہو، یعنی عزت کے ساتھ تو ایسے کہ لوگ اہل ایمان بن جائیں گے، اور ذلت کے ساتھ ایسے کہ وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ سلسلہ 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد 3 بر اعظموں پر 65 لاکھ مربع میل پر مسلمان حکومت کرتے رہے۔ تو جبکہ جو دوسرے بر اعظم ہیں جو مسلمان حکومت میں شامل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن آئے گا وہ بھی ضرور اسلامی حکومت میں شامل ہوں گے، چاہے وہ بر اعظم امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو۔ یہ اس ذات کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، ہر بات نہ لکھا کرو، جس بات کا آپ حکم دے وہی لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا ترک کر دیا۔ تو کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے تو تم لکھا کرتے تھے، اب تم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وجہ بتلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم لکھا کرو، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس ذات نے یہ بات فرما دی ہے تو کیسے پوری نہیں ہوگی؟ تو وہ پھر سو کالڈ اسلامی حکومتیں نہیں ہوں گی کہ جہاں کے لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہوں لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہو، بلکہ وہ ایسی اسلامی حکومتیں ہوں گی جہاں واقعی قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں عدالتیں آزاد ہوں گی، جہاں مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہوگی۔ یہی تو ہماری روایات تھیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے سب سے پہلے نمونے لوگوں کو پیش کیے۔ لوگوں نے ہم سے سیکھے اور بعد میں انہی کو لے کر ہمارے خلاف انہوں نے قدغنیں لگانی شروع کر دی۔ یہ میں بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وہ ہستی تھے جنہوں نے لوگوں کو بتلایا۔ یعنی آپ تاریخ کا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے پہلے دنیا کی کیا کیفیت تھی کہ جتنے بھی حکمران تھے وہ اپنے آپ کو خدائی اختیارات کے حامل سمجھتے تھے، جس کو چاہتے خزانوں سے نواز دیتے، جس کو چاہتے بغیر کسی قصور کے کہہ دیتے کہ اس کی کھال اتار دی جائے، جس کو چاہتے موت کے گھاٹ اتار دیتے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی کو قائم کیا کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو واضح نصیحت کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے قصاص لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی پر زیادتی کر سکتے تھے؟ لیکن ایک صحابی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ سب کانپ اٹھے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آدمی مصر رہا۔ لوگ اس کو گھورنے لگے، اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری کمر پر کچھ نہیں تھا، اگر آپ صحیح قصاص دینا چاہتے ہیں تو اپنی چادر پیچھے ہٹا دیں۔ تو آپ نے چادر پیچھے ہٹا دی، وہ بھاگ کر آپ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا، بوسے دینے لگا، کہنے لگا میں تو ایسا کرنا چاہتا تھا
اس واقعہ کا ڈراپ سین جو بھی ہوا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بڑا فاتح، جن سے بڑا ریفارمر، جن سے بڑا منتظم دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یعنی جو لوگوں نے سسٹم سیکھے ہیں انہی سے سیکھے ہیں، اور ان کے سسٹم کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو وہ بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ جب زید بن ثابت ان کا اٹھ کر احترام کرنے لگے، استقبال کرنے لگے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری اس کیس میں یہ پہلی بے انصافی ہوگی، ہم دونوں فریقوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہوئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصلہ حضرت علی کے خلاف ہو گیا، یعنی چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، وہ اپنے دعوے میں سچے تھے، لیکن قانونی تقاضے کو پورے کرنے کے لیے ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھی تھی، تو آج جن کو ہم بڑا سویلائز سمجھتے ہیں، کلچرڈ سمجھتے ہیں، ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو ان کے ہاں کیسی تاریکی تھی۔ یعنی یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ لاہور کے ایک جج افتخار احمد چیمہ نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کئی جگہ پہ یہ بیان بھی کیا اور اخباروں میں بھی یہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ 1970 یا 71 کی بات ہے، میں برطانیہ میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں پر اخبار میں ایک مضمون آیا کہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کافی دن گزر گئے، کسی نے جواب نہ دیا، پھر ایک انگریز مسٹر ٹیلر نے اس کا جواب دیا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ میں بڑے عرصے سے عربی زبان کے ساتھ منسلک ہوں، میں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہیں، ان دونوں کی زبانوں میں اتنا فرق ہے کہ کسی ایک آدمی کی زبان میں اتنا فرق نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، تو اس میں تو سمندر کے متعلق ایسی معلومات ہیں جو کوئی ایسا آدمی ہی دے سکتا ہے، یا وہ بھی نہیں دے سکتا جس کی ساری زندگی سمندر میں گزری ہو۔ اسی طرح سائنس کے متعلق ایسے انکشافات ہیں کہ لوگ پوری طرح ابھی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکے۔ جس طرح کہ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، دنیا میں سب سے اعلیٰ کتاب جو سمجھی جاتی ہے انسان کی پیدائش اور تخلیق کے متعلق، وہ ڈاکٹر کیتھ مور کی ہے۔ یعنی اس نے اس پر ایک بہت عمدہ کتاب لکھی ہے، کینیڈا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جب کچھ عرب سٹوڈنٹس نے قرآن مجید نے جو انسان کی پیدائش کے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں، یہ آیات اس کے سامنے پیش کی، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ 80% باتیں تو بالکل درست ہیں، باقی 20% باتیں ایسی ہیں جن کا ابھی تک مجھے بھی علم نہیں ہے۔ خصوصاً قرآن مجید نے جو مضغہ اور علاقہ کے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں، اس کا اسے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ تحقیق کرتا رہا، پھر اس نے قرآن مجید کی اس تفصیل کو اپنی کتاب میں بھی شامل کیا، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو وہ اس طرح کی تفصیلات جب اس نے پیش کی، تو بعد میں یہ اور کچھ اور سٹوڈنٹس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے، تو کہنے لگے جس طرح برطانویوں کی عادت ہے، وہ موسم سے بات شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو کہنے لگا ہم نے کہا کہ برطانیہ ایک ویلفیئر ریاست ہے، یہاں پر بے روزگاروں کو الاؤنسز ملتے ہیں، بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤسز ہیں، لاوارث بچوں کے لیے مراکز ہیں، اس طرح کی کچھ خوبیاں گنوائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ دوسری جنگ عظیم یعنی 1945 سے پہلے یہاں پر جو خوبیاں آپ گنوا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، 1945 سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت ایک ہی بڑی پارٹی تھی، چرچل کی پارٹی، جو حکمران جماعت تھی، یعنی کنزرویٹو پارٹی،
اس کے مقابلے میں ایک مسٹر ایٹلی اٹھا، اس نے لیبر پارٹی بنائی، اور اس کے منشور میں یہ ساری باتیں شامل تھیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم برطانیہ کو ویلفیئر ریاست بنا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا مسٹر ایٹلی تو ایک سیاستدان تھا، اسے مطالعہ کا شوق نہیں تھا، یہ مینیفیسٹو اور منشور میں نے اسے تیار کر کے دیا تھا۔ پھر ہم سے پوچھنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ باتیں کہاں سے لی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کہاں سے لی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ جو حضرت عمر نے اپنے دور میں اصلاحات کی تھی، یہ باتیں میں نے وہاں سے اخذ کی ہیں۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، اس کے بعد دوبارہ ان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جو حضرت عمر نے اپنے دور میں اصلاحات نافذ کی تھی، لوگ تو اس کا عشر عشیر بھی نافذ نہیں کر سکے۔ تو معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا امید کی کرن ہے، دوسری بات پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین مجھ کو دکھائی، اس کے مشرق و مغرب دکھائے، اور جو جو مجھ کو دکھایا وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا بھی کی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ یسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم فیستبیح بیضتہم، اے اللہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر دینا جو ان کی جڑ کو کاٹ دے، ان کو ختم کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں بھی پوری ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہیں کروں گا۔ لوگ خوراک کے متعلق جتنی مرضی سازشیں کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی روکتے رہیں، جتنا مرضی مختلف اسلامی ممالک کو بنجر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح چاہے سارا عالم کفر اکٹھا ہو جائے، اسلام کو مٹانے پہ آ جائے، مسلمانوں کو مٹانے پہ آ جائے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اللہ اسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم فیستبیح بیضتہم، کہ کسی ایسے دشمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا جو کہ ان کی جڑ کو کاٹ دے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ مسلمان نہیں جو اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اسلام ہے جو مسلمانوں کو بچا رہا ہے، کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے مسلمان جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، انہوں نے باقی رہنا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ پھر سدھریں گے۔ جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب اسلامی حکومت میں شامل ہوں گے، اور وہ اسلامی حکومتیں بھی اسی طرح کی نہیں ہوں گی کہ جہاں صرف نام کا اسلام ہو، بلکہ مسند احمد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا معاملہ نبوت سے شروع ہوا ہے، نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی وہ خلافت جس میں اسلامی قوانین بھی نافذ ہوں اور رایہ ان کی اطاعت بھی کرتی ہو۔ اس کے بعد ملکن آز کاٹنے والی بادشاہت شروع ہو جائے گی، اس کے بعد ملکن جبریہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ان سب خرابیوں کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ تو ہم تیسرے فیز یعنی ڈکٹیٹرشپ والا جو فیز ہے، یعنی کسی ایک دو مسلمان ملک کو چھوڑ کر باقی جس جگہ پر بھی دیکھا جائے ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے لوگ ڈیموکریسی کا نام بھی لیتے ہوں لیکن وہ بھی جمہوری ڈکٹیٹر ہیں، ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو فیز آنے والا ہے وہ وہی ہے جو خلافت راشدہ والا ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مسلمانوں میں کالی بیڑیں تو کثرت سے ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق،
لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، کہ جہاں مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی لیکن اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت ساری بدعات آ جاتی ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے بگاڑ آ جاتے ہیں، خصوصاً جب کوئی دوسری قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنا بہت سارا پرانا ورثہ بھی ساتھ لے آتی ہے. جس طرح کے بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے بہت ساری ہندوانہ رسوم کو اختیار کر رکھا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال بعد ایک ایسے مجدد کو پیدا کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا جو مسلمانوں میں ان پیدا ہو جانے والی بدعات کو ختم کرتا رہے گا، یعنی دین خالص صورت میں قیامت تک محفوظ رہے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تعود ارض العرب مروحا و انہارا، کہ قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا کہ عرب کی زمین یہاں پر نہریں بہہ پڑیں، یہاں پر آپ کو ہر طرف باغات نظر آئیں. یعنی اس کا سلسلہ کافی سارا تو شروع ہو چکا ہے، تو قیامت سے پہلے یہ بھی پورا ہونے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ قابل غور ہے. حتی یسیر الراکب بین العراق والمکہ، ایک سوار عراق سے مکہ تک آئے گا، اسے راستے میں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہی اس کو ذرا اندیشہ ہوگا کہ کہیں میں راستہ نہ بھول جاؤں. تو موجودہ صورتحال میں آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے لفظ کا ذکر کیا تھا اس پر غور کریں. یعنی عراق سے لے کر مکہ تک ہر طرف امن و امان ہی ہوگا، خوشحالی ہوگی، ہر طرف باغات ہوں گے، انہار ہوں گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ اپنا صدقہ لے کر پھریں گے لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی مسلمانوں میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول کرنے والا ہی سامنے نہیں آئے گا. یعنی حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی ایسا ہوا، اور یہ مستقبل قریب میں پھر ایسا ہونے والا ہے. جب اسلامی مالیاتی نظام کو صحیح معنوں میں نافذ کر دیا جائے، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، تو دیکھیں کہ غریبوں کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت عمر کی طرف سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ کا 1/3 حضرت عمر کے پاس بھیج دیا. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ پہلے وہاں کے غنیوں سے لے کر ادھر کے غرباء کی ضروریات کو پورا کیا جائے، کیا وہاں آپ کو غریب نہیں ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے بھی غرباء تھے ان سب کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد یہ 1/3 بچ گیا تھا، اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس سے اگلے سال انہوں نے آدھا بھیج دیا، اس سے اگلے سال سارا بھیج دیا، کہ یہاں پر تو زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو یہ بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر کوئی بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکات نازل کرنی شروع کر دیں گے. تو معزز سامعین کرام، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کا ایک قسم کا غلبہ ہے، ہر جگہ انہی کی پالیسیز چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن ذرا اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہودیوں کی پالیسیز چلتی ہیں. امریکہ کی جو 2 بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح یہودی لابی کی
خوشنودی حاصل کی جائے، کس طرح اسرائیل کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ الیکٹرانک میڈیا ان کے کنٹرول میں، پرنٹ میڈیا ان کے کنٹرول میں، فلم انڈسٹری ان کے کنٹرول میں، اسی طرح سارے مالیاتی ادارے ان کے کنٹرول میں۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، جس طرح کہ ہمارے ممالک میں ہوتا ہے کہ کرنسی گورنمنٹ جاری کرتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں کرنسی گورنمنٹ جاری نہیں کرتی، بلکہ یہودیوں کا ادارہ فیڈرل ریزرو وہ ڈالر چھاپتا ہے اور حکومت بھی اس سے قرض لیتی ہے، اور ہر ڈالر پہ وہ اس کا سود ادا کرتی ہے۔ یعنی بظاہر یہودیوں کا پورا تسلط ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ اپنے سو کالڈ انٹلیکچوئل کے ذریعے، مفکرین کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ایک گلوبل گورنمنٹ قائم کرنا، سارے مذاہب کو ختم کرنا ہے۔ بظاہر تو وہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کن معرکہ ہوگا تو اس میں فتح مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان یہودیوں کے خلاف معرکہ آرا ہوں گے تو روئے زمین کی ہر چیز یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی اتحادی ہوگی، حتیٰ کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو وہ بھی بول کر کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی یختبئ، کہ یہ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو یہاں آ کر قتل کرو۔ تو اس وقت ان کی نیوکلیئر پاور، ان کی فضائیہ، ان کے ٹینکس اور عالمی گماشتوں کی کوئی حمایت انہیں فائدہ نہیں دے گی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے آباء و اجداد بنو نذیر کو کچھ فائدہ نہیں دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے کہا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جس نے اہل کتاب کے یہودیوں کو ایک ہی حلے میں وہاں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسے یہاں سے نکلیں گے، جس طرح کہ آج ہمیں ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ یہاں پر تو اتنی پکی آبادیاں بنا کر بیٹھے ہیں، اتنا انہوں نے اسلحہ جمع کر لیا ہے، نیوکلیئر پاور کٹھی کر لی ہے، سارے عالمی گماشتوں کی ان کو حمایت حاصل ہے، یہ کہاں یہاں کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ اس وقت بھی یہی لگتا تھا کہ یہ کیسے نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو جس طرح وہ سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نیوکلیئر پاور ہمیں بچا لے گی، لیکن فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے طریقے سے پکڑا جیسے ان کا گمان بھی نہیں تھا، ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا کہ وہ خود اپنے قلعوں کو تباہ کرنے لگے، خود اپنی بستیوں کو تباہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ۔